عظمت آل محمد میں بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد تین جمادی الثانی ہے، مصادف ہے شہادت مظلومان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات کی طرف سے ان کے فرزند ارجمند آقا امام زمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار شہزادی کے حق کے دفاع کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور ان کی معرفت میں اضافہ فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے عزت و شرف کے ساتھ موت آئے تو ان کی ولایت پر اور ان کی شفاعت سے محروم نہ کرے۔ خداوند عالم جنت الباقی کے تعمیر کے اسباب فراہم کرے۔ ان تمناؤں کے لیے جتنا مولا سے محبت ہے بلند تر صلوات پڑھیں محمد والد۔ ایام فاطمیہ کے عنوان سے یہ سب سے قدیم پروگرام ہے، اب تو ہر جگہ ہوا ہے، خدا کا شکر ہے۔ اور جب تک میں یہاں رہا مسلسل آتا رہا، لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے کہ ہم سے بہتر علماء بہت ساری گفتگو کر گئے ہیں اور ہمارے بعد بھی ہم سے بہتر مجالس پڑھنے والے تشریف لائیں گے، لیکن جب میں آج سے تقریباً کچھ سال پہلے خطبہ فدق جب پڑھا تھا پہلی بار، تو آیت اللہ محمد الحسن صاحب علی اللہ مقامو موجود تھے۔ انہوں نے بڑی میری ستائش کی تھی اور بہت ساری ہمیں باتیں بتائی تھیں۔ پھر دوسرے سال جب ہم آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کنٹینیو کرو، اور ان کے ساتھ کافی دیر میں بیٹھا رہا، اور اس پر جو ہم نے کاوش کی ہے، جو میں پہنچا ہوں، اس میں آقا مرحوم کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اور ان کا چھوڑنا مت۔ دیکھیے، یہ اپنے ذہن سے بتوں کو توڑ دیجئے کہ تکرار میٹر کی نہیں ہونی چاہیے، تکرار کا نام ہی تسبیح ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے باپ دادا کے فضائل نہیں ہیں کہ ایک بار پڑھنے کے بعد چپ ہو جائیں۔ آپ 33 بار اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ 34 بار اللہ اکبر کیوں تکرار کرتے ہیں؟ تکرار کا نام تسبیح ہے۔ توجہ فرمائیں۔ 3 عالم ایسے ہیں، چونکہ اگر پچھلے اتوار کو میں نے مجلس پڑھی تھی سپاہ میں، اور اگر وہاں کے مومنین ہیں تو ان سے میں نے وعدہ کیا تھا، اور ایام فاطمیہ کے لفظ پر کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ جہاں کوئی دین کی خدمت ہوتی ہے تو یہ علم کے یتیم بولنے لگتے ہیں۔ ایام فاطمیہ کیا ہے، ان جوان بچوں کو سمجھا دیں۔ ایام فاطمیہ، دیکھیے مجلس لمبی ہو چاہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو جوان ہیں، بچے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے واٹس ایپ پہ کوئی گفتگو کرے تو آپ کے پاس میٹر ہونا چاہیے، آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے، تاکہ آپ دشمن کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ایام فاطمیہ کیا ہے؟ شہزادی سلام اللہ علیہا پر جب ظلم ہوا تھا تو مدینے میں کوئی نہیں تھا، اور خلیفہ اول کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب صحابہ نے خلیفہ دوم سے کہا، جب آپ خلیفہ ہوئے، کہ ہم مر جائیں گے، بہتر یہ کہ جو ہمارے سینے میں رسول کی حدیث ہے اسے بیان کر دیا جائے، تو خلیفہ دوم نے اجازت دے دی صحابہ کو۔ اب جو حدیث رسول اللہ بیان ہونے لگی تو ہر 4 حدیث کے بعد یا علی کی فضیلت آتی تھی یا زہرا کی آتی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں معاملہ، دیکھیے تاریخی ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پورا سینیریو رہا ہے نا شہزادی کی حیات تک،
اور اس کے بعد تک ان کی سب کی کوشش یہ تھی کہ علی کے ساتھ 20 لوگ نہ ہونے پائیں. اگر 20 لوگ ہو گئے تو یہ فاتح خیبر ہمیں ختم کر دے گا. یہ ایک پالیسی تھی اس زمانے میں. شہزادی سے ملنا، جرم کر کے ملنا، کیا ملنا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ علی کے پاس آ کے کہنا اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتے. اگر علی سے اتنی محبت تھی تو خلافت پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اور ایک جملہ کہہ دیں، علی کی محبت شریف زادوں کو ملتی ہے. علی میں درد بہت تھا، ایک لمحے کے لیے ان کے ساتھ حمایت نہیں تھی. سوچو گے تو گناہ ہے، سوچو گے تو گناہ ہے. اور میں بتاؤں گا کہ درد کتنا تھا. اس لیے کہ حضرت علی کو بھی رسول اللہ کی حدیث کی آبرو تو رکھنی تھی نا، کہ جس سے زہرہ ناراض اس سے میں ناراض. زہرہ کس سے ناراض نہیں تھی؟ ناراض تھی تو علی کیسے راضی ہو جائیں گے؟ دوستی تھی، آ کے پوچھتے تھے. وہ ہماری طرح تھوڑی تھے کہ آنے والے کو بھگا دیں. میرے استاد کہتے تھے علی کے در پہ نہیں آتے تو پتہ کیسے چلتا جاہل کون ہے اور عالم کون ہے. تو جب اس کے بعد کیا کیا؟ بینڈ لگا. خلیفہ دوم کے دور میں کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا، علی سے کوئی کنفرم نہیں کرے گا، قتل کر دیا جائے گا. علی کو کیا ہاؤس اریسٹ، اور جتنی چیزیں تھیں مٹا دیں. اب آپ بتائیے کہ تاریخ اور روایت کے ٹیکنیکل جو اجتہاد ہے، جو روایت کی باتیں ہیں، علماء جانتے ہیں، سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے کہ شہزادی 70 دن میں اس دنیا سے گئی ہیں، 90 دن میں، وہ بھی امام کی غیبت میں، وہ بھی 300 سال گزرنے کے بعد؟ علامہ ہلی کے دور تک علماء نے خون پسینہ بہایا کہ شہزادی کی اصل تاریخ کا پتہ چل جائے. چونکہ شہزادی کسی سے ملتی نہیں تھی، گھر میں تھی، اور یہی نہیں تھا تو اس لیے ایک تاریخ آ رہی تھی 13 جمادی الاول، جس پر 50% شیعہ علماء کہتے ہیں 13 جمادی الاول ہے. علامہ ہلی بھی ہیں اس میں. ایک تاریخ آتی ہے 3 جمادی الثانی، یہ 20 دن ہوتا ہے. جب قاضی نور اللہ شوستری کا اور ایک اور عالم ہے جن کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، محمد باقر تہرانی، یہ وہ لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں صرف خطبے کی بنا پہ. جو یہ زہرہ کا خطبہ بہت آسانی سے آپ کو سناؤں گا، اس پہ علماء کا خون بہا ہے، خون بہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب روایت دو طرف کی برابر ہوتی ہے تو اصول میں قاعدہ ہے جم بندی کرنا، بیچ کا راستہ نکالنا. تو علماء نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 13 سے غم شروع کرتے ہیں، 3 پہ ختم کرتے ہیں. اس 20 دن کا نام رکھا گیا ایام فاطمیہ. بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو خطبے میں جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس سے اندازہ لگائیے گا یہ ان کے لیے بہت بڑا تماچا ہے جو تبرہ پہ منہ بناتے ہیں. میں شروع کرتا ہوں، بہت لمبی مجلس نہ ہو جائے، آپ تھکے بھی ہیں، بہت سے علماء مجلس پڑھ گئے ہیں. باقر تہرانی بہت بڑا نام ہے ان کا. یہ خطبہ فدق لکھ رہے تھے اور اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے جایا کرتے تھے، سفر پہ تھے. ایک عیسائی سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیعہ ہوں. آپ کون ہیں؟ میں عیسائی ہوں. اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری فاطمہ ہماری مریم سے افضل ہیں. توجہ فرمائیں، تمہاری فاطمہ ہماری مریم سے افضل ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہم کہتے ہیں. کہا آپ کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ہماری مریم کا نام تمہارے قرآن میں ہے لیکن تمہاری فاطمہ کا نام تمہاری قرآن میں نہیں ہے. اگر جواب نہ دیں تو آپ کے پاس جواب ہے. تمہاری، دیکھیں بڑا عجیب سا سوال ہے کہ ہماری مریم کا نام تمہارے قرآن میں ہے جس پہ تم یقین رکھتے ہو، تمہاری زہرہ کا نام، تمہاری فاطمہ کا نام تمہاری قرآن میں نہیں ہے. یہ وہی جواب دے سکتا ہے جس پہ زہرہ کی تائید ہو. یہ 300-400 سال پہلے کی بات ہے، بادشاہت کا دور تھا.
تو پلٹ کے کہا کبھی تم بادشاہ کے دربار میں گئے ہو؟ جونپور کے مومنین بولیے گا ضرور، یہ بھرم رکھیے گا اپنی سماعت کا، کبھی تم بادشاہ کے دربار میں گئے ہو؟ کہاں گئے ہیں؟ کہا بادشاہ کنیزوں کے نام لیتے ہیں، حرم کے نہیں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کنیزوں کے نام لیتے ہیں، حرم کے نہیں۔ اس حرم کی تشریح سن لیجئے۔ آپ جاتے ہیں جب زیارت کرنے کے لیے مولائے کائنات کی تو ایک فقرہ پڑھتے ہیں، اللہم حاذل حرم حرموں کا، یہ حرم تیرا حرم ہے۔ یہی پڑھتے ہیں نا ہم جب قمت حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں۔ حرم کے معنی کیا ہیں؟ ایک جملے میں باقر تہرانی نے سمیٹ لیا، حرم اسے کہتے ہیں جہاں نامحرم نہیں جاتا ہے۔ آئے ہائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ملا باقر تہرانی کے نام سے مشہور ہیں، ان کا یہ جملہ تھا۔ دوسرا جملہ دیکھیے، شہید ثالث احقاق الحق پہ مارے گئے ہیں، لیکن پکڑے گئے تھے وہ اسی خطبے کی وجہ سے۔ اور میں جوانوں کو بتا دوں، اس خطبے کو مٹانے کے لیے 1100 سال میں 2300 کتاب لکھی گئی ہے کہ خطبہ جھوٹا ہے، شیعوں نے گڑھا ہے، علماء نے گڑھا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کے فضائل کو بچانا چاہتا ہے، اس کو زندہ کس نے کیا؟ ملا باقر تہرانی نے۔ اسے بچایا کس نے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے۔ اس کی عرفانی تشریح کس نے کیا؟ قاضی نور اللہ شوستری نے۔ اب جملہ سن لیں، زہرا کی عظمت کو سلام ہے اس جملے کے اوپر۔ قاضی کو موت کی سزا ہوتی ہے اور امپلیمنٹ ہونے کا وقت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بادشاہ چاہتا تھا کہ قاضی مارے نہ جائیں۔ سلفیوں کا دور تھا ہندوستان میں، اس وقت شیعوں کا قتل عام اس زمانے میں بہت ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ اس قاضی سے پوچھو کوئی راستہ نکالو۔ جملہ سنیے گا، اللہ اکبر۔ ایسے ہی خدا کسی کو کرامات نہیں دیتا ہے، ایسے ہی شہزادی نمازتی نہیں ہے۔ آئے زندان میں اور ان لوگوں نے کہا کہ قاضی تمہیں کل پھانسی دی جائے گی، تمہیں کل مارا جائے گا۔ کہنے ہاں مجھے پتا ہے، کہ ایک شرط پہ چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں حیات مل جائے گی، زندگی مل جائے گی۔ پوچھا وہ شرط کیا ہے؟ کہ ان کے فضائل پڑھ دو۔ قصے کی طرح نہ سنیے، یہ فضائل ہے، ان کے فضائل پڑھ دو۔ قاضی نے سر اٹھایا، زیدی سادات سے ہے، مرشی خانوادے سے ہے، سر اٹھا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا قسم اس خدا کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر آج ہم نے زہرا کے قاتلوں کے فضائل پڑھے تو زندہ رہ کے مر جاؤں گا۔ آج اگر ہم نے زہرا کے قاتلوں کے فضائل پڑھے تو زندہ رہ کے مر جاؤں گا، اور اگر آج زہرا کے حق کے دفاع میں مارے گئے تو مر کے زندہ۔ دیکھیں زندگی دی ہے۔ چلیے ہم سادات ہیں نا، ہمارے تو آبا اجداد 500 سال پہلے آئے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ابا کا، آپ کے 500 سال والے دادا کا نام کیا تھا؟ جبکہ پورا خانوادہ یہاں پر ہے۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے، زیدی خاندان ہو، رضوی خاندان ہو، نقوی ہو، تقوی ہو، جو بھی سادات ہیں جن کی تاریخ 600-700 سال کی ہے، 1000 سال کی ہے، 1400 سال کی ہے۔ کسی کو پتا ہے کہ 500 سال پہلے، ہمیں خود نہیں پتا ہے محمد آباد میں 500 سال پہلے جو آئے تو ان کا نام کیا ہے؟
لیکن قاضی جس کی ایک فیملی یہاں نہیں ہے، زہرا نے زندگی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب اس خطبے کے بارے میں 2-4 کاظم قزوینی نے اس خطبے کو 700 صفحے پہ لکھا ہے۔ آئیے خطبہ شروع کرتے ہیں، لیکن خطبے سے پہلے میں چاہتا ہوں جب تک آپ سچویشن کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے لفظوں کی نزاکت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس سے کہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ خطبے کا آغاز ہی زہرا نے کیا ہے۔ رسول اللہ نے خطبہ نہیں دیا ہے، کہا جاتا ہے خطبہ نہیں دیا ہے، بیان دیا ہے۔ بیان کس کو کہتے ہیں؟ یہ کرو، کوئی اختلاف تو نہیں تھا نا۔ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، جونپور میں نہیں پڑھا تو کہاں پڑھا؟ جہاں علم و ادب کا مرکز ہے، شاعری ہے، قافیے پر لوگ داد دیتے ہیں۔ خطبہ کس سے نکلا ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں خطب سے نکلا ہے۔ خطب، خے تو اور بے، لسان العرب بھی اس کی بڑی تشریح کیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا خطبہ دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ خطب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر علمی بات میں جائیں گے تو شاید بور ہو جائیں، بات آپ مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ خطب کہتے ہیں درد کہیں اور ہوتا ہے، احساس کہیں اور ہوتا ہے۔ ہاتھ میں آپ کے درد ہوتا ہے تو ہاتھ نہیں بولتا ہے، بولتی زبان ہے، لیکن درد ہاتھ کو ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی جملے کچھ اور ہوتے ہیں، مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ پہلی بار شہزادی نے طریقہ اپنایا، وہ بھی دربار میں 11 دن تک کہتی رہی میرا حق واپس کر، فدق واپس کر۔ جب نہیں سنا تو دربار میں گئی۔ یہ خطبہ نہیں، ایک عظیم سرمایہ ہے، ہر شیعوں کو پڑھنا چاہیے۔ اپنی اپنی اردو میں بھی آ گیا ہے، بہت سارے ترجمے آ گئے، اپنے اپنے حساب سے پڑھیں محمد وآل محمد۔ ان اللہ افترض الصلاۃ علیکم تنزیہا عن الکبر والصوم اخلاصا للدین۔ روزے کو اس لیے واجب کیا کہ دیکھے زبانی خرچ ہے یا مخلص بھی ہو۔ والحج تشدیدا للدین، توجہ کریں گے حج ایک ایک جملے پر شرع ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، اور ایک ایک جملے پہ فضائل ہے مولا کے۔ حج اس لیے واجب کیا کہ تمہارا دین کانفیڈنس مضبوط ہو جائے۔ اور کہتے کہتے جملہ کا وَإِمَامَتُنَا أَمَانٌ لِلْفُرْقَةِ، کیا تماچا مارا ہے۔ اور ہماری امامت کو تم پر اس لیے واجب کیا کہ تم میں اختلاف نہ ہو۔ کسی ایک نے کھڑے ہو کے نہیں کہا ہم تو امام بنا چکے ہیں، پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ ہماری امامت کو، اور پھر کیا کہا وَوِلَایَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَالْعِزَّةِ، اور ہماری ولایت کو، اس جملے کو بڑی باریکی سے دیکھیے گا، اس لیے تم پہ واجب کیا تاکہ تم عزت دار ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پورے احکام تشریع کی گفتگو کی، اور وہ جملہ کہا ہے جس جملے پر عالم اسلام تل ملایا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ ایوہ الناس۔ اچھی لگ رہی ہے بات؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ خدا کی قسم میں تھکا بہت ہوں، پوری رات بمبئی میں مجلس پڑی ہے، رات میں سویا نہیں ہوں، فلائٹ پکڑ کے آیا ہوں، یہاں آیا ہوں اور 2-4 منٹ ممبر پہ ہوں، لیکن آپ کی یہ محبت دیکھ کے تھکان بھول گیا ہوں۔ تھکیں گے تو نہیں پڑھوں گا۔ اس سے کہ میرے استاد کہتے تھے خریدار کو دینا، تماشائیوں کو نہیں۔ اب خریدار بن کے جملہ لیجئے، ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ۔ اس جملے پر 1100 سال سے بحث ہو رہی ہے، صرف ایک جملے پر، اور جب سناؤں گا تو آسمان میں اڑیے گا۔ کیا کہ ایوہ الناس، اے لوگو جان جاؤ میں فاطمہ ہوں۔
ملا باقر تہرانی کہتے ہیں میں کیا کروں، بیٹھے مسلمان تھے، بیٹھے رسول کے صحابی تھے، نہ بی بی نے مسلمان کہا نہ صحابی کہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بیٹھے مسلمان ہیں، بیٹھے صحابی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ ایوہ الناس، باہر نہیں کہہ رہی ہیں، دربار میں کہہ رہی ہیں اے لوگو. اس کا مطلب زہرا کی نگاہ میں نہ یہ صحابی ہیں نہ یہ مسلمان ہیں. تبھی تو قاضی نے جہانگیر کے دربار میں کہا تھا ہم شیعہ صحابی کو برا نہیں کہتے لیکن برے کو بھی صحابی نہیں. جیو جیو بیٹا جیو. یا علی. ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ. رسول کے رشتہ دار بیٹھے تھے، یہ فاطمہ سے تعارف کرانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بعد میں کہوں گا، جملہ پورا کرتا ہوں. میں نے کبھی غلط نہیں کہا، جملے پر نہ تڑپے تو پھر شیعہ کیا ہے. میں نے کبھی غلط نہیں کہا لیکن جو کہا وہی ہوا. آئے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کہا لیکن جو کہا وہی ہوا. اس سے کہ یہ واقعے پر سارے صحابی موجود تھے کہ جب بچوں نے زہرا سے کہا تھا کپڑے نہیں ہیں، آئے ہائے، تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ درزی کپڑے لے آئے گا. اللہ نے زہرا کی زبان کی آبرو رکھی، جبریل بن کے نہ جانا، زہرا درزی بن کے جانا. ملا باقر لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے جبریل سے کہا کہ کپڑے لو اور زہرا کے دروازے پر جاؤ، جبریل حیرانی سے کیا بات ہے جبریل؟ کہا میں حیران ہوں. کہا کیوں حیران ہو؟ کہا جب تو آدم کو نکال رہا تھا اور ان کے کپڑے گر رہے تھے تو پتوں سے اپنے جسم کو چھپا رہے تھے، تو میں نے تجھ سے کہا تھا چھوڑ دے پروردگار، کپڑے لے کے جائیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ چھوڑ دے پروردگار، کپڑے لے کے جائیں. تو تو نے کہا تھا جبریل جنت کا لباس باہر نہیں جاتا. آئے کہاں بیٹھے ہیں؟ تو نے کہا تھا پروردگار کہ جنت کا لباس باہر نہیں جاتا. آج تو باہر بھیج رہا ہے تو اللہ نے کہا تجھے پتا ہی نہیں، جنت اس کو کہتے ہیں جہاں زہرا. جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تجھے پتا ہی نہیں ہے جنت کہتے ہی اس کو ہیں جہاں زہرا ہے. فرش عزا سے دور رہنے والوں ہوش میں آ جاؤ، یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ جنت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اعلموا انی فاطمہ، پہچان، جان. علمو کا لفظ
ندا کے بعد آتا ہے تو اس کا اگر اپنی لفظوں میں ترجمہ کریں، بدتمیزوں پہچانو. چونکہ شہزادی اس لیول پہ جا نہیں سکتی تھی، لہذا خطابت کر گئیں. کہتے ہیں نا بڑے حضرت ہیں. جب مخالف سے ملا کریے تو کہا گیا کہ ہاں ہاں بڑے حضرت ہیں. حضرت کے معنی کیا ہیں؟ وہ اسی پیرے میں کہا ہے، اعلمو، اے بدتمیزو، اے بغیرتو، جانو میں فاطمہ ہوں. ملا باقر کہتے ہیں فاطمہ سے کیوں تعارف کرا ہے؟ صدیقہ کہتی چونکہ میٹر صدق کا تھا. کیا بات لکھی ہے کا اشارہ کسی اور طرف ہے. یہ شہزادی کا جملہ ہے، ارے غیروں کا تھوڑی ہے. مرج البحرین کی فرد کا جملہ ہے، اللہ کی آیت کبریٰ کا جملہ ہے. ایک جملہ کہہ دوں جو ملا باقر نے لکھا ہے، اللہ کے حجاب کا جملہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ واقعات ہوئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے مباہلے کی طرف اشارہ کیا ہے. مباہلے کی طرف. اچھا مباہلے کے واقعے تو بہت سنتے ہیں آپ. یہ مباہلے کے معنی کیا ہیں؟ مباہلہ کیا معنی کیا ہے اس کے؟ عرب میں تلوار کی جنگ سے بچنے کے لیے کچھ پنچایتی کی گئی تھی کہ پنچایت سے معاملہ حل ہو جائے. چونکہ تلوار چلتی تھی تو ان کا مارا دو تو وہ 4 مارتے تھے، وہ 8 مارتے تھے، 40 سال لڑتے تھے. تو مرنے سے بجائے ہے پنچایتی کر لو. اب الگ الگ قبیلہ تھا، ان کا معیار تھا. مقابلہ جتنا چیخ چلا لو ہرا دو جیت جاؤ. ایک ہوتا تھا منافرہ جو بنی امیہ کرتے تھے، جتنا گالی بک سکتے ہو بک لو. نفرت سے نکلا ہے. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں جتنا بک لو، اگر ہرا لیا گاڑی میں تو تمہاری بات مانی جائے گی. لیکن جو شریف خاندان ہوتے تھے ان سے ہوتا تھا مباہلہ. مباہلہ کیا ہوتا تھا؟ 2 خاندان لڑ گئے، 2 قبیلے لڑ گئے، پنچایت بیٹھی. لڑتے کیوں ہو؟ ایسا کرو تمہارے خاندان میں جو باکمال ہیں وہ تم لے آؤ، اور ان کے خاندان میں جو باکمال ہیں یہ لے آئیں. جو بڑا باکمال ہوگا، افضل ہوگا، وہ جیت جائے گا. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. میں بات کہہ گیا اپنی یہی ہے نا. مثال کے طور پر ایک خاندان ہے، ان کے پاس 4 ڈاکٹر ہیں لیکن چاروں MBBS ہیں. 5 ہیں تو 4 MBBS ہے، 1 MD ہے. 2 لائر ہیں ہائی کورٹ کے. 6 ہو گئے، چلیے یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ادھر والے خاندان کے پاس 4 MD ہیں، 2 جج ہیں. تو جیتا کون؟ بھائی جس کے پاس جج ہیں، تمہارے پاس وکیل ہیں، جج جیت گیا. تمہارے پاس MBBS ہے، اس کے ابھی بھی آپ نہیں پہنچ رہے ہیں. اس کے پاس MD ہے، MD والا جیتے گا، MBBS والا نہیں جیتے گا. اللہ نے کیا کہا؟ اچھا دیکھیں 40 دن تک نجران کے عیسائی آتے رہے. نجران کیا ہے؟ یہ نجران اس وقت سعودی عرب میں ایک مرکز تھا عیسائیوں کا، جیسے ہمارا قم اور نجف ہے. وہاں یہ پڑھتے تھے، وہاں یہ علم حاصل کرتے تھے. اس نے نجران کے عیسائی کہتے ہیں. ان جوانوں کو نالج کے لیے میں نے کہا ہے. آئے جب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو شرافت سے لڑنے آئے. تو شرافت سے رسول نے جواب بھی دیا. بھائی خطابت نہ کروں میں کیا کہوں آپ کے سامنے. 40 دن تک آئے نا. اچھا آتے تھے، سوال یہ کرتے تھے، جواب اللہ دیتا تھا. عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. جب میں نے آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا تو عیسیٰ کو کر لوں گا. یہ محمد مصطفیٰ جواب نہیں دے رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا. 40 دن تک جب ختم ہوا، جب یہ نہیں مانے تو اللہ نے قرآن کافی کے نظریے کو باطل کیا. ورنہ کہتا نا، اے میرے حبیب یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، تلوار لو جنگ کرو. کیا کہا؟ جب یہ قرآن سے نہیں مانتے ہیں تو ان سے مباہلہ کرو. کہو یہ اپنے بچوں کو لے آئیں، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. محمد مصطفیٰ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے.
ثم نبتہل، ہم مباہلہ کریں گے، یہ نہیں کہا تم کرنا. اب اتنی بھی سماعت اچھی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم کریں گے. اور قرآن مجید میں اللہ نے بہت جگہ پہ کہا ہم نے خلق کیا، ہم نے رزق دیا. کہیں کہتا ہے میں نے رزق دیا، کہیں کہتا ہے ہم نے رزق دیا. آیت اللہ وحید خراسانی اپنی کتاب حق المبین میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی میں اگر مولا کا ظہور ہوا تو سلام کرنے کے بعد پہلا سوال یہی کروں گا، اے وارث قرآن میں اور ہم کا راز بتا دے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مباہلہ کرنا، ہم نے مباہلے کی تعریف کیا ہے. ادھر سے آنا ہے عیسیٰ کو، ادھر سے جائے گا فخر عیسیٰ. ادھر سے آنا ہے مریم کو، ادھر سے جائے گی فخر مریم. ادھر سے آنا ہے جبریل کو، ادھر سے جائے گا استاد جبریل. گئے نا. پھر کیا ہوا؟ اجر النجران والے کیا کر رہے تھے؟ ان کا جو بہت بڑا عالم تھا اس نے کہا میں نہیں جاتا. 10-12 آدمی کی کمیٹی بنائی. ہائے جملہ لے جائیں. 10-12 آدمی کمیٹی بنانے کے بعد کہتا ہے ان جاء محمدن بِأَصْحَابِهِ فَنُبَاهِلْ ان جاء بِأَهْلِ بَيْتِهِ فَلَا نُبَاهِلْ. اچھی نہیں لگ رہی تو دوسری بات کہوں، بہت بڑا جملہ ہے. سنو، اگر محمد اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، اگر اہل بیت کے ساتھ آئیں تو مباہلہ نہ کرنا. زہرہ یہی تو اوقات بتا رہی ہے کہ تم سے زیادہ تو برابری نجران کے عیسائی تمہاری برابری نہیں کر رہے. اگر اہل بیت کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، نہیں کرنا. اگر اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا. آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. 40 دن تک آتے رہے، کیا علی سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا حسین کو نہیں دیکھا ہوگا؟ لیکن جب میدان مباہلہ میں آئے فوراً کہنے لگے ہم سے جزیہ لے لو، ہم تم سے مباہلہ نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہ ایسی ہستی دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ کرے تو پہاڑ ٹلے. کمنڈمنٹ کیا تھی؟ شرط کیا تھی؟ کہ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. آئے کہاں بیٹھے ہیں؟ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. انہوں نے کہا ہم سے جزیہ لے لیجئے، چھوڑ دیا. اللہ نے لعنت کہیں نہیں کی. زرارہ بن عیون نے چھٹے امام سے پوچھا کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی تم ان پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زیارت عاشورہ میں رسول کے رشتہ داروں پہ لعنت ہے، نجران کے عیسائیوں پہ لعنت نہیں ملے گی، نہ زیارت عاشورہ میں نہ زیارت وارثہ میں. تو چھٹے امام نے کہا وجہ یہ ہے کہ عیسائی مقابلے سے ہٹ گئے، یہ رشتہ دار مقابلے پر آ گئے. ہمارا وقت ختم ہو گیا، لیکن وہ چیپٹر بہت تیزی سے پڑھ دیتا ہوں جس کی وجہ سے 2300 کتابیں لکھی گئیں. وہ اب کا چیپٹر ہے. آرگومنٹ دیکھیں. جو لائر حضرات بیٹھے ہوں گے انہیں بڑا لطف آئے گا. اس نے پوچھا کیوں آئی ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا کیوں آئی ہوں؟ کہنے لگا کہ میں کیا کہوں، آپ کے بابا نے کہا ہے ہم گروہ انبیاء نہ کسی سے میراث لیتے ہیں نہ کسی کو میراث دیتے ہیں. تاریخ کے صدیق کو ایسا جھوٹا قرار دیا. درباریوں سے کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس دوست ہوں اور بیٹی ہو، بات پہلے بیٹی سے کہو گے یا دوست سے؟ سب نے کہا بیٹی سے. کہ بابا نے حدیث مجھ سے نہیں کہی، اس سے کیسے کہہ دی؟ جیسے اس نے حدیث پیش کیا
شہزادی نے آیتیں پیش کی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ و داؤد، سلیمان کی میراث داؤد کو ملی، میراث لینے والا بھی نبی، میراث دینے والا بھی نبی، یرثنی ویرث آل یعقوب، آل یعقوب، یعقوب نے دعا کیا پروردگار مجھے بیٹا دے تاکہ میرا وارث بنے۔ وہ پھر کہتا ہے نہیں سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ہی باپ نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء میراث نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ملا باقر عجیب جملہ لکھتے ہیں، شہزادی ان بنیا بقال کی اولادوں سے کھجور کے باغ کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، بلکہ تاریخ کو بتانے گئی تھی کہ کل میرا بابا جب یہ کہہ رہا تھا کہ قلم دوات لاؤ، حدیث لکھ دیں، تو یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ قرآن کافی ہے۔ آج جب میں قرآن پیش کر رہی ہوں تو یہ مقابلے پر حدیث لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ان کا ایمان نہ حدیث پر ہے نہ قرآن۔ تیسرے مقام پہ جھوٹا کیسے ہوا؟ کہا گواہ لائی ہیں، ام ایمن تیری گواہی کے لیے کافی ہے۔ کیا ذلیل کیا ہے خدا نے۔ کہتے ہیں یہ کنیز ہے، کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے۔ زہرا نے کہا میں اسے کنیز کی حیثیت سے پیش نہیں کر رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ یہ کنیز ہے رسول کی، اور تو کہتا ہے میراث چھوڑتے نہیں۔ حسنین کو پیش کیا کہ بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ بس اسی 3 جملے کے لیے لے آیا تھا عزیزو۔ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا یہ اندازہ میرا ہے، تاریخ میں نہیں کہ شہزادی کتنی دیر کھڑی رہی، لیکن خطبے کے اسٹینڈ سے لگتا ہے کہ 2 گھنٹے کھڑی رہی ہیں۔ اس بڑے سے خطبے میں جہاں ہزاروں صفحہ لکھا گیا ہے، 3 جملے آپ کی سماعت کو تحفہ کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب اس نے جھٹلایا بار بار، ان کی گواہی نہیں، ان کی گواہی نہیں، بی بی غضب میں آئی اور اب خطاب کیا حاکم کو، آخری آدمی تک سنے گا۔ پہلا جملہ کہا وَصَلِبَ جَلْبَابَ الدِّينِ، تو نے دین کی چادر کو اتنا جلدی میلا کر دیا۔ ہر آدمی بولے گا یہ جملے پر۔ وَنَطِقَ کاظم الغاوین، رسول کے زمانے کا گونگا بولنے لگا۔ وَنَطِقَ کاظم الغاوین، رسول کے زمانے کا گونگا بولنے لگا۔ تبرہ کا سلیقہ سکھایا ہے۔ وَطْلَ الشَّيْطَانَ رَاسُ مِنْ مَغْزِرِهِ هَاتِفًا بِكُمْ، اور شیطان نے پھر اپنی پناہگاہ سے سر کو اٹھایا اور تمہیں ندا دیا۔ تشریح کریں گے تو بہت لمبی مجلس ہو جائے گی۔ اِسْتَخْلَفَكُمْ خِفَافًا، تم اتنے گر گئے تھے کہ شیطان بلاتا گیا اور تم اس کی طرف جاتے گئے۔ ملا باقر کہتے ہیں یہ کس شیطان کی بات شہزادی کر رہی ہیں؟ جس نے سب کو بیعت کے لیے بلایا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ لطف آیا یا وغض آیا ہوا؟ چالا کبھی زندگی رہی تو اس کے اور پہلو ہیں عزیزو۔ اور یہ خطبہ دینے کے بعد جیسی شہزادی گھر میں آئی ہیں، علی کو دیکھ کے رونے لگی۔ عزیزو، زہرا سے زیادہ درد علی کو تھا۔ آپ سب غیرت مند ہو، آپ کی بی بی غیروں میں کھڑی ہو کے بولنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ غم بہت بڑا ہے۔
یہ غم بہت بڑا ہے۔ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے بیت الاحزان، ارشاد القلوب، بس اسی کے جملے میں نے قم سے اپنے دوست سے منگایا تھا۔ پرسوں میرے پاس جملہ آیا ہے، خدا کی قسم نیندیں اڑ گئی، برداشت نہیں کر سکتے ہو علی کے چاہنے والوں۔ جب آئیں علی کو دیکھ کے رونے لگی۔ علی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ علی مجھے جھٹلایا گیا۔ جملہ سنو گے، احساس کرنا، احساسات کے جملے ہیں۔ علی مجھے جھٹلایا گیا۔ علی مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ میرا پہلو ٹوٹا ہوا تھا، کسی نے میرا حال نہیں پوچھا، کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ شہزادی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا علی نے اور کہا بی بی اللہ کی راہ میں یہ امتحان بہت چھوٹا ہے، آپ صبر کریں۔ بس میں 2-4 جملے پڑھوں گا، بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھا جاتا اور بہت زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتے، ہم سے نہیں پڑھا جاتا۔ میں بس بی بی مجھے دے دیں اتنی توفیق کہ میں پڑھ لوں۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب زہرا کی حالت کو بہت بگڑتا ہوا دیکھا تو کہا آپ اپنے بابا کی قبر پہ چلی جائیے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ جب زہرا بہت بے چین ہوتی تھی تو اپنے دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیتی تھی اور کہتی تھی اے میرے لال اب وہ گھر میں نہیں ہے جو تمہیں کاندھے پر بٹھلاتا تھا، اے میرے بچوں وہ تمہارا نانا نہیں ہے۔ شہزادی یقین کرے رو رہی تھی۔ علی نے کہا چلی جاؤ، جملے برداشت نہیں کر سکتے۔ شہزادی اپنے بابا کی قبر پہ گئیں۔ اولاد والوں جن کے پاس بیٹیاں ہیں، بہت سخت منزل ہے، بیٹھ کے کہا بابا تیری امت نے بڑے تحفے دیے، بابا تیرے بعد تیری امت میرے دروازے پر آئی، بابا وہ علی کو لے جانا چاہتی تھی، بابا میں نے ان سے کہا میں یتیم ہو گئی ہوں، مجھے بابا کا بہت غم ہے، ہمیں چھوڑ دو چلے جاؤ، لیکن بابا وہ مانتے نہیں تھے، بابا میں سمجھاتی رہی، بلکہ وہ لکڑیاں اور آگ لے کر آ گئے، بابا میں کہتی رہی حسنین موجود ہیں، لیکن بابا انہوں نے مجھے تازیانے مارے۔ آیت اللہ میان جی نے 12 کتابیں سیدہ کے مقتل پہ لکھا ہے، جملہ سنو گے، روایت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی برداشت نہ کر پائے گا جب یہ ملون پہنچا ہے اور اس نے کہا دروازہ نہیں کھولیں گے تو توڑ دیں گے، آگ لگا دیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی نے اتمام حجت کے لیے دروازہ 2 پل کا تھا، 1 پل کھولا، جیسی کھولا وہ چاہتا تھا کہ اندر جا کے علی کو لے آئیں، بی بی نے اپنا ہاتھ لگا دیا، کہ دروازہ کھولا ہے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس نے 2-3 بار کہا کہ آپ ہاتھ ہٹا لیں، بی بی نے کہا ہاتھ نہیں ہٹائیں گے، کہا ہاتھ نہیں ہٹائیں گے، تو اس نے قنزف سے کہا کہ تازیانہ اٹھا، اللہ اکبر، اور بی بی کے ہاتھ پہ مار، بابا وہ تازیانہ خزیان کی لکڑی کا تھا، خزیان کی لکڑی کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں، ارے زہرا کے ہاتھوں پر تازیانہ پڑنے لگا، بی بی جب برداشت نہ کر پائیں دروازے کو بند کر دیا، جملہ سنو برداشت نہیں کر سکتے، اے بابا میں دروازے سے لگ کے
کھڑی ہو گئی. ارے بابا آپ کی امت نے دروازہ گرایا, میں منہ کے بل گر گئی. جملہ سنو, اے بابا تیرے دیے ہوئے میں نے گوشوارے پہنے تھے, میرے کانوں سے نکل گئے. ملا عباس لکھتے ہیں کہ جیسے ہی زہرا گری, میں ایک بار زینب نے منظر دیکھا, دوڑی دوڑی گئی, اپنی باپ کی گردن میں ہاتھ ڈالا, اے بابا میری ماں کو بچا لو, میری ماں کو بچا لو. سيعلم الذين إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا بنت عین اللہ.